السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ زیر جامہ اتارنے پر مجبور طالبات کو دوبارہ نیٹ امتحان لکھنے کی اجازت۔ ان لڑکیوں کو نیٹ امتحان دوبارہ لکھنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اجازت دے دی ہے، جنہیں امتحانی مراکز پر زیر جامہ اتارنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ متاثرہ لڑکیوں کو 4 سپٹمبر کو دوبارہ امتحان تحریر کرنے کی اجازت فراہم کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کیرالہ کے کولم میں نیٹ امتحان کے مرکز پر لڑکیوں کو جبراً زیر جامہ اتارنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ لڑکیوں کے والدین نے اس غیر انسانی حرکت پر احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حرکت کا ان کے بچوں پر ذہنی طور پر اثر پڑا ہے، جس کے بعد نیٹ سے وابستہ عہدیداروں کی 3 رکنی ٹیم نے اس واقعے پر رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کی بنیاد پر عہدیداروں نے ان طالبات کے لیے دوبارہ امتحان کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ دہلی کے قریب نوئیڈا میں قطب مینار سے اونچی 40 منزلہ ٹاورز کو صرف 9 سیکنڈز میں زمین کے ڈھیر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر دہلی کے قریب اتر پردیش کے نوئیڈا شہر میں غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ 40 منزلہ جڑواں عمارتوں کو صرف 9 سیکنڈ کے اندر منہدم کر دیا گیا۔ عدالت کے احکامات کے مطابق اتوار کو دوپہر ٹھیک 2:30 بجے 2 بلند ٹاورز کو زمین کے ڈھیر کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ جڑواں ٹاورز کو توڑنے کے لیے 3500 گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد پہلے ہی ایک خصوصی ٹرک میں لا کر ٹاورز میں لگایا گیا تھا۔ سپر ٹیک کنسٹرکشن کمپنی نے نوئیڈا میں 100 میٹر کی اونچائی کے ساتھ جڑواں ٹاور تعمیر کیے تھے۔ اس کی تعمیر کے لیے کوئی اجازت نہیں لی گئی۔ ان 2 ٹاورز کے آگے 50 میٹر کے فاصلے پر بہت سے اپارٹمنٹس ہیں۔ دوسری طرف ایک سڑک اور فلائی اوور بھی ہے۔ اس کے قریب واقع اپارٹمنٹس کو کسی قسم کے خطرے سے بچنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ ارد گرد کے تمام پارک پلاسٹک کی چادروں سے ڈھکے گئے۔ ٹوئن ٹاورز کے قریب شاہراہ پر دوپہر 2:15 سے 2:45 تک گاڑیوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ چوری کے بعد چوروں نے گھر کو لگا دی آگ۔ حیدرآباد میں عجیب غریب واقعہ۔ حیدرآباد کے مضافات میں چوری کی عجیب غریب واردات پیش آئی۔ سارقین نے اولڈ الوال علاقے کے مکان میں سرقے کی واردات انجام دی۔ چوری کی واردات انجام دینے کے بعد سراغ مٹانے کی خاطر چوروں نے وہاں مرچ پاؤڈر چھڑک دیا اور اس مکان کو آگ لگا دی۔ بعد ازاں سارقین وہاں سے فرار ہو گئے۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ سارقین کل رات بنگارو ریڈی نامی شخص کے مکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں سے نقدی چرا لی۔ اس کے بعد مکان کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 2 منزلہ مکان میں رکھا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ مکان کو بھی نقصان پہنچا۔ اس سلسلے میں پیٹ بشیر آباد پولیس سے شکایت کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ایک طرف رقم سے محرومی اور دوسری طرف مکان کو جلا دینے سے تاجر کو دوہری مار پڑی ہے۔ پولیس نے مقام واقعے کے قریب نصب CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا اور سارقین کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ حجاب اسلام کا لازمی جز ہے یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں پیر کو ہوگی سماعت۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر پیر کو سماعت ہوگی، جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام میں حجاب پہننا لازم عمل نہیں ہے۔ درخواست گزاروں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کو منسوخ کرنے اور تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں داخل درخواستوں کو خارج کر دیا تھا کہ حجاب اسلام کے تحت لازمی عمل نہیں ہے اور یہ آئین کے آرٹیکل 25 کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ نظام آباد شہر کے ٹی مارٹ میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ، 2 کروڑ کا سامان جل کر راکھ۔ نظام آباد شہر میں حیدرآباد روڈ پر واقع ٹی مارٹ میں بھیانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ اتوار کے اولین وقت منظر عام پر آیا۔ ٹی مارٹ میں ہفتے کی آدھی رات کو زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ فائر فائٹرز نے 6 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ شبہ ہے کہ ٹی مارٹ میں آگ لگنے کے پیچھے شارٹ سرکٹ تھا یا کسی نے آگ لگائی۔ قابل ذکر ہے کہ ٹی مارٹ کے مینیجر شیکھر نے مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایت کی تھی کہ ان کی دکان کو نامعلوم افراد نے آگ لگا دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹی مارٹ کے بزنس پارٹنرز کے درمیان تنازع چل رہا ہے، تاہم پولیس ہر زاویے سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس واقعے میں 2 کروڑ روپے کا نقصان ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر کے گھریلو ملازم کی خودکشی، نظام آباد ضلع میں واقعہ۔
تلنگانہ کے ریاستی وزیر وی پرشانت ریڈی کے گھریلو ملازم کی خودکشی کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ واقعہ ضلع نظام آباد میں پیش آیا۔ 25 سالہ دیویندر ویلپور منڈل میں ریاستی وزیر کے گھر میں کچھ دنوں سے گھریلو ملازم کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق آج صبح اس نے پھانسی لے لی۔ انتہائی اقدام کے پیچھے سمجھا جاتا ہے کہ محبت میں ناکامی کا مسئلہ ہے، تاہم فوری وجہ پتہ نہیں چل سکی۔ اس معاملے میں وزیر کے دفتر یا ملازمین کی جانب سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اور جب ناگ سانپ سوئی ہوئی خاتون کے پلنگ پر چڑھ گیا، کرناٹک میں ایک خاتون ناگ سانپ سے بچ گئی۔ کلبرگی ضلع کے مال آباد گاؤں میں ایک کھیت میں سوئی ہوئی خاتون کی پلنگ پر ناگ سانپ چڑھ گیا، اور جب خاتون نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے ناگ سانپ کو اپنا پھن اٹھا دیکھا اور پریشان ہو گئی، اور خاتون بغیر کوئی حرکت کے سانپ کو دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سانپ بغیر کوئی نقصان پہنچا کر وہاں سے چلا گیا، جس پر خاتون نے راحت کی سانس لی۔ یہ منظر ایک مقامی شخص نے فون پر ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں مالی پریشانی کے سبب ایک جوڑے کی اجتماعی طور پر خودکشی۔ حیدرآباد میں ایک جوڑے نے اجتماعی طور پر خودکشی کر لی۔ ملکاج گری پولیس کے مطابق سداسو 65 سالہ اور وجے لکشمی 60 سالہ برندون کالونی میں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ سداسو پرائیویٹ نوکری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو گیا۔ حال ہی میں صحت کی خرابی کی وجہ سے جوڑا مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ انہیں اولاد نہیں تھی اور وہ اس حالت میں رشتہ داروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ کل ان دونوں نے پھانسی لے لی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ تغذیہ کی کمی سے نمٹنے میں سماجی بیداری کی کوششیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ اس سے لڑنے کے لیے مہم میں شامل ہو جائیں۔ آکاش وانی پر آج اپنے من کی بات پروگرام کے ذریعے قوم سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے آسام کے بنگوئی گاؤں میں چلائی جانے والی پروجیکٹ سمپورنا کو نمایاں کیا، جس کے تحت پچھلے ایک سال میں 90% سے زیادہ بچوں میں تغذیہ کی کمی کو دور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 سے 30 ستمبر تک ہر سال پوشن ماہ منایا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوام کی شرکت سے یہ پوشن ابھیان کا اہم حصہ بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ اقوام متحدہ قرارداد منظور کرتے ہوئے سال 2023 کو باجرا کا بین الاقوامی سال منا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ 70 سے زیادہ ملکوں نے ہندوستان کی اس تجویز کو قبول کر لیا ہے، جس سے باجرے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سربراہان مملکت ہندوستان آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کھانے میں ہندوستانی باجرے سے بنی غذائیں پیش کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ باجرہ زمانہ قدیم سے ہندوستان کی زراعت، تہذیب و تمدن کا حصہ ہے۔ انہوں نے باجرے کے استعمال کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیا اور کہا کہ ملک میں لوگوں میں باجرے کا استعمال بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کسانوں سے درخواست کی کہ وہ باجرے کو ترجیح دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پانی اور پانی کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے 4 مہینے پہلے اپنے من کی بات پروگرام میں امرت سروور کی اہمیت کو یاد دلایا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تب سے مختلف اضلاع میں مقامی انتظامیہ سرگرم ہو گیا ہے، رضاکار تنظیمیں آگے آئی ہیں اور مقامی لوگ امرت سروور کو عوامی تحریک بنانے کے لیے جڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ورنگل کے منگتیا وائلا تھانڈا کے نام سے نئی گرام پنچایت قائم کرنے کی ستائش کی۔ دیہاتیوں کی پہل پر گاؤں کے ایک حصے کو امرت سروور مہم کے تحت فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کئی ریاستوں میں امرت سروور مہم کامیاب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امرت سروور مہم سے نہ صرف کئی مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے سننے والوں سے کہا کہ سرگرمی سے امرت سروور مہم میں حصہ لیں اور پانی کی بچت کی کوششوں میں ہاتھ بٹائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آزادی کے دن ہندوستان کی مجموعی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام ہر گھر ترنگا مہم کے لیے کئی انوکھے نظریات کے ساتھ آگے آئیں۔ یہ سیریل ہر اتوار کو دوردرشن پر رات 9 بجے پیش کیا جاتا ہے اور 75 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ اسے دیکھیں اور بچوں کو بھی دکھائیں۔ وزیر اعظم نے ملک میں نئے ڈیجیٹل انٹرپرونرز کے ابھرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے راجستھان کے اجمیر کے سدھا سنگھ راوت کی مثال دی، جو اسٹور درزی آن لائن چلاتے ہیں، جو پورے ملک سے آرڈرز قبول کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ سے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے انداز بدل دیے ہیں۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ گنیش چترتھی اور اونم سمیت کئی تہوار آنے والے دنوں میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو ہرتالیکا تیج منایا جائے گا۔ 1 سپتمبر کو اڈیشہ میں نوکھائی کا تہوار منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جین طبقے کا تہوار سموتساری بھی قریب ہے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو ان تہواروں کی مبارکباد دی۔ TRS کے کارگزار صدر اور وزیر کے تارکہ راماراؤ نے TRS حکومت کے خلاف BJP کے قومی صدر JP نڈا کی طرف سے لیے گئے کرپشن کے الزامات کا مذاق اڑایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ منافق نہ بنے۔ نڈا نے کل ورنگل میں ایک جلسے عام میں یہ الزام لگایا تھا۔ KTR نے کہا کہ کرناٹک کی BJP حکومت کے خلاف ان کی پارٹی کے لیڈرز، کنٹریکٹرز اور سادھوؤں کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا حوالہ دیا۔ سوشل میڈیا کی نیوز کلپنگز شیئر کرتے ہوئے KT راماراؤ نے تنزیہ طور پر یہ جاننا چاہا کہ BJP کے اتحادی CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کیا کر رہے ہیں۔ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد نے کل ریاست گیر احتجاجی بند کا اعلان کیا ہے۔ ان تنظیموں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت اور پولیس اکثریتی طبقے کے خلاف کام کرنے والی طاقتوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہندوتوا تنظیموں نے BJP کے معطل شدہ رکن اسمبلی راجا سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے اقلیتی طبقے کے لیے احتجاج کا حوالہ دیا۔ ایک بیان میں انہوں نے صورتحال پر رد عمل ظاہر نہ کرنے کے لیے پولیس پر تنقید کی اور پرانے شہر کے مختلف پولیس اسٹیشن سے تقریباً 100 مجرمین کو مبینہ طور پر باہر نکالنے کے لیے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے ریاستی حکومت سے کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے معائنے کی اجازت مانگی ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ایک خط لکھتے ہوئے BJP لیڈر نے ان سے کہا کہ وہ ان کی پارٹی کے ایک 30 رکنی ڈیلیگیشن کو گوداوری ندی پر تعمیر کردہ پروجیکٹ کے معائنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وفد میں انجینئرنگ ڈیزائن کے ماہرین بھی شامل ہوں گے۔ جولائی میں کالیشورم پروجیکٹ کے 2 پمپ ہاؤس گوداوری کے سیلابی پانی میں زیر آب آ گئے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس پر TRS حکومت پر تنقید کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ ناقص ڈیزائن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ملک کی ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 211 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوز دیے گئے۔ صحتیابی کی شرح فی الحال 98.62% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 10,000 لوگ ٹھیک ہوئے اور 9,000 سے زیادہ نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی کل نئی دہلی میں اپنا سلور جوبلی منائے گی۔ اس موقع پر کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کے وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ انٹیگریٹڈ فارماسیوٹیکل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم 2 کا آغاز کریں گے۔ اس کے ذریعے مختلف فارمز داخل کرنے کے لیے سنگل ونڈو فراہم ہوگی اور ان PP ایک کاغذ کے بغیر کام کر سکے گی۔ حیدرآباد رنرز سوسائٹی نے شہریوں میں سرگرم طرز زندگی کو بڑھاوا دینے کے لیے ہاف میراتھن کا اہتمام کیا۔ ایئر فورس اکیڈمی نے کنتیگل گیٹ کی طرف سے تقریباً 23 آفیسرز، 28 فلائٹ کریڈٹس اور 5 ایئر مین نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ایئر فورس اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ رکن پارلیمان حیدرآباد اسد الدین اویسی نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ آپ لوگ ہندوتوا نظریے کو کور کر رہے ہیں اور مجرمین کو ایک طرح سے تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ چین نئی ڈیولپمنٹ ہمارے علاقے میں کر رہا ہے، نریندر مودی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رکن پارلیمان اسد الدین اویسی پر میڈیا کے نمائندوں نے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ہلہ بول دیا تھا اور سوال کیا کہ گرفتار شدگان کو آپ نے کیوں چھڑوایا؟ تو اسد الدین اویسی نے کہا کہ وہ بے قصور تھے، اب ان کی مجرمانہ عقل تو دیکھیں، بلقیس بانو کیس میں مجرم چھوٹے ہیں، اس پر کچھ کیوں نہیں کہتے؟ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں اس کو کور کر رہے ہیں، کیوں اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ آپ BJP حکمرانوں سے ملک کے بنیادی مسائل پر کبھی بات کی ہے؟ ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے، ریاستوں میں اپوزیشن کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے رشوت کا بازار گرم کر چکی ہے، اس پر سب کچھ سوال ان سے کر لو۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے، تعلیم کے اخراجات بڑھ گئے ہیں،
ہر قدم پر عوام کے لیے مسائل کھڑے ہیں، اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ ایک مسئلے کو آپ لوگوں نے اپنے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا لیا ہے اور مجرم کی تائید میں نکل پڑے ہیں۔ اطلاعات وصول ہو رہی ہیں کہ اروناچل پردیش ضلع انجا کے عوام نے چند ویڈیوز ریکارڈ کیے ہیں جن میں چین کی PLA پیپلز لبریشن آرمی کو چکلاگام میں ہادی گارا ڈیلٹا کے قریب مشنری لے جاتے ہوئے اور تعمیری کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر میڈیا والوں نے کوئی سوال کھڑا نہیں کیے۔ یہ تو راست مملکت کے سرحدوں کے تحفظ کا معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ پر آپ خاموش کیوں ہیں؟ بقول سبرامنیم سوامی، BJP کے راجیہ سبھا ممبر، چین سے 18 دور کی بات چیت ہوئی لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، جبکہ چین حال ہی میں ہمارے 1000 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ جما چکا ہے، بلکہ ہمارے سرحدی علاقوں تک سڑکیں تعمیر کر چکا ہے، یہاں تک کہ ان پر رن وے بھی تعمیر ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم مودی اس پر کچھ کیوں نہیں بولتے؟ اسد الدین اویسی نے شبے کا بھی اظہار کیا ہے کہ چین سے جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب اہم مسائل کو چھوڑ کر ایک شخص کو بچانے کے لیے، اسے تحفظ فراہم کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ چین سے جنگ نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا میڈیا شیخ چلیوں کی طرح بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ چین کو ہم نے گھٹنوں پر لا دیا ہے اور روس ہمارا احسان مند ہے اور امریکہ سے بھی ہم عسکری طاقت میں آگے ہیں۔ شروع میں یوکرین کے مسئلے پر ہمارا موقف روس سے بالکل مختلف تھا اور کھل کر کہتے تھے کہ روس جارح ہے، لیکن اب روس سے دوستی کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے ہم امریکی پابندیوں کے باوجود انتہائی سستا تیل اور دیگر معدنیات وغیرہ خرید رہے ہیں، گیہوں بھی خریدنے کی اطلاعات ہیں۔ اسی روس نے مشورہ دیا ہوگا کہ تم بھی روس چین کے کیمپ میں آ جاؤ، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نتیجے میں حکومت ہند خاموشی اختیار کیے ہوئے اور چین سے مصنوعات کی درآمدگی زوروں پر جاری ہے۔ اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت آ جائے تو پھر وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی سے اس گروپ میں شامل تھا، لیکن امریکی نواز جرنیلوں اور سیاستدانوں نے عمران خان کا تختہ الٹ دیا، جس کے سبب پاکستان اور چین روس کے درمیان رابطہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں CPEC چین پاکستان اکنامک کوریڈور کا کام بہت تیزی سے چل رہا تھا، جو کہ اب کھٹائی میں پڑ چکا ہے، اور روس سے پاکستان کی تیل اور گیہوں انتہائی ارزاں قیمت میں حاصل ہونے کی بات چیت عمران خان مکمل کر لی تھی۔ اسی لیے روس بھی عمران خان کا طرفدار ہے، بلکہ چین بھی۔ آج ہماری جانب سے CPEC ہمارا ہے نعرہ کہیں سننے میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہماری چین سے نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں اور بہت جلد چینی مصنوعات، الیکٹریکل وہیکلز اور بیٹریز بہت جلد ہندوستان آنا شروع ہو جائیں گے، اور ملک کے معاشی حالات کا اس سے بڑا تعلق ہے۔ بریال حیدرآباد رکن پارلیمان نے ہندوتوا اور ملک کے سالمیت پر ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے اور انٹرویو کے لیے پہنچنے والے صحافیوں کا منہ بند کر دیا۔ وہ سر جھکائے وہاں سے نکل گئے۔